السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہیں؟ آج میں اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پہلی ویڈیو جس میں نے چھوٹا سا اپنا انٹرو دیا تھا، اس پر بہت اچھا رسپانس ملا مجھے، لوگوں نے بہت سراہا، میرے دوستوں نے، رشتہ داروں نے، ان کا میں بہت بہت مشکور ہوں، اور امید ہے کہ ہم آگے اس طرح چلتے رہیں اور آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے، یا جو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہے، وہ ہم اسپیشلی جو میں نے نوٹ کیا ہمارے پاکستان کے اندر، وہ ہم لوگ جو ہے چھوٹی سی کہیں اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے جو اہمیت وہ ڈیزرو کرتا ہے، یا جو اہمیت ہمیں اپنے باپ کو دینی چاہیے وہ ہم نہیں دے رہے ہوتے۔ ہم لوگ ایک اپنی، جو آج کل کی نوجوان نسل ہے، ایک اپنی چھوٹی سی دنیا بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو میں نے بھی دیکھا ہے اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوگا جی کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ تو بڑا عجیب سا ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر ماں صرف دعا کرتی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے باپ بد دعائیں دیتا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر صرف ہم یہ بھی تو لکھ سکتے ہیں یہ سب میرے والدین کی یا ماں اور باپ دونوں کی دعاؤں کا صلہ ہے، لیکن اکثر باپ کا لفظ کہیں نہ کہیں پس پشت رہتا ہے ہمیشہ، جبکہ میرا یہ سوچنا، ہم نے اکثر ایک اور چیز دیکھی ہے، سنی ہوگی آپ نے کہ جی ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، بٹ میرا یہ ماننا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہوگا، لیکن ہر کامیاب مرد یا عورت کے پیچھے اس کے بوڑھے باپ کی محنت، مشقت، جوانی، پسینہ خون شامل ضرور ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو باپ کو کیا گیا، اپنے بیٹے کو جوان کرنے میں اپنی جوانی کو ضائع کر دیتا ہے باپ، اور والدین اسپیشلی ماں بھی، ظاہر سی بات ہے، والدین گھر کا وہ درخت ہوتے ہیں جو ایک بار کٹ جائیں تو دوبارہ اس کا بیج نہیں لگ سکتا، اس کو نہیں اگایا جا سکتا۔ اور ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں پر نا باپ بیٹے کا بڑا عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، اسپیشلی مڈل کلاس فیملیز میں نے دیکھا ہے اپنے گھر میں خود کی بات اگر کروں تو جیسے جیسے بیٹا جوان ہوتا ہے ویسے ویسے وہ ذرا باپ سے تھوڑا دور ہوتا جاتا ہے۔ باپ اگر کمرے میں آئے گا تو بیٹا کمرے سے باہر نکل جائے گا، باپ اگر ٹی وی لانچ میں بیٹھا ہے تو بیٹا کمرے میں بیٹھا ہوگا۔ یہ ایک ہم نے حجابی سی دیوار کھڑی کی ہوئی ہے، حالانکہ دونوں کے دل میں، اگر میں دیکھوں تو میرے دل میں میں سمجھتا ہوں کہ میں ماں سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، اور اس چیز کو میں آن کرتا ہوں۔ اکثر میں اپنے بہن بھائیوں میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ جی آپ لوگوں کو اگر ماں ملی ہے تو مجھے باپ ملا ہے، ایکچولی میں ایسے ہی ہے۔ اور باپ اپنی اولاد کے لیے بہت محنت کرتا ہے، انتھک محنت کرتا ہے، اور جہاں پر وہ اپنا پاؤں تک رکھنا گوارا نہ کرے اپنی اولاد کے لیے، اسے وہاں اگر ہاتھ بھی پھیلانا پڑے تو وہ پھیلاتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ جو ہے وہ میری کمائی جو میں کماتا ہوں مجھ سے بنا پوچھے ہی استعمال کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، جبکہ یہ شریعت اور قانون کے مطابق پوچھ کے کسی کی چیز ہے اس کو پوچھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، بلائیں اس کے باپ کو بلائیں۔ باپ کو بلایا گیا، جب بندہ گیا کہ جی آپ کو حضور کی کچہری میں بلایا جا رہا ہے، تو باپ نے پوچھا خیریت ہو بھائی، کیا ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے؟ تو کہا جی کہ آپ کے جوان بیٹے نے شکایت لگائی ہے حضور کے دربار میں کہ آپ اس کی چیزیں بنا اس کی اجازت کے استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی، اس کے باپ نے، اس کے کان میں یہ بات گئی کہ بیٹا میرا جو ہے وہ یہ
सोच रहा है या ये शिकायत करने के लिए गया है, तो एक बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी। वो तो वहीं पे कट के रह गए बेचारे। तो अब वो दिल में उनका जिगर कट चुका है, और वो दिल में, उस वक्त के लोग शायर बड़े हुआ करते थे, हर दूसरी बात को शेर में कहते थे। तो उसने वहीं पे दिल में कुछ कलिमात कहे जो कि ज़ुबान पे नहीं आए, अरबी में कहते कहते, और बिल्कुल समझ लें कि वो जब हजूर की कचहरी में पहुंचा होगा, वो शख्स तो मर चुका होगा, उसके अंदर कुछ ना रहा होगा। खैर, वो जब वहाँ पहुँचे तो उसके पहुँचने से पहले जिब्राइल आ चुके थे। कहा कि ऐ अल्लाह की नबी, आप अपनी बात बाद में रखिएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसने जो दिल में अशार रास्ते में आते हुए कहे हैं ना, पहले इस भरी कचहरी में वो सुनाए, तो उसके बाद इसका मुद्दा या इसके आगे मुद्दा रखिएगा। तो वो कुछ अशार में, चूँकि अरबी इतनी अच्छी नहीं जानता और ना मुझे याद हो सकती थी कि मैं आप लोगों को बताता, तो उसके कुछ टूटा फूटा सा तर्जमा है। कुछ यूँ है कि मैंने कहा, मेरे बच्चे, जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन से मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया, उस दिन से मैंने तेरे लिए जीना शुरू किया। गर्मी से लड़ा, सर्दी से लड़ा, मौसमों की तब्दीली को बर्दाश्त किया, खुद भूखा रहा, तुझे खिलाया, तुझे जवान करते करते मैं अपनी जवानी को खो बैठा और आज मैं बूढ़ा हो गया। तू कड़ियल जवान है, जब तेरी सेहत ख़राब होती थी, जब तू बीमार पड़ता था, तो हमारा दिल तड़पता था और हम दौड़ते थे हकीमों की तरफ कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए, कहीं ये मर ना जाए, हमारी ज़िंदगी इसको लग जाए मगर इसे कुछ ना हो। तो इस तरह के कुछ अशार थे। और अब तू ताकतवर हो गया है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और अब तू गुर्राता है मुझ पे, और मैं समझता था कि मैं बाप हूँ, और मैं ये उम्मीद लगाए बैठा था कि जैसे बचपन में मैं तुम्हारा सहारा था, मैंने तुझे उंगली पकड़ के चलाया, जवान किया, वो सब सहूलतें दी जो मैं दे सकता था, और अब मुझे जब सहारे की ज़रूरत है तो तू मुझ पे चढ़ दौड़ता है। और मैं समझता था कि मैं बाप हूँ, मगर खैर मुझे लगता है कि मैं घर का एक नौकर हूँ या फिर कोई हमसाया, मगर मेरे बेटे, हमसाये की भी तो कुछ हकूक़ व कवानीन हैं। लेकिन खैर मेरे बेटे, यूँ है तो यूँ ही सही। ये बातें जब हमारे नबी ने सुनी तो हज़ारों कतार रोने लगी, और उन्होंने उसका गिरबान पकड़ा लड़के का, उसे झंझोड़ा, खेड़ा वहाँ से, और कहा, निकल जाओ, तुम अपने बाप की शिकायत लगाने आए हो। तुम और तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं। तो हम लोग ना बहुत इस चीज़ में कोताही बरतते हैं अपने बाप की नाफरमानी करने में, और हमें पता नहीं चलता कि हम बेसिकली कर रहे हैं। हम तो यूं ही नॉर्मली कहते हैं जी कि अक्सर मेरे समेत जो जवान हो चुके हैं कि हमारे बाप ने हमारे लिए किया ही क्या। तो मैं ये बता दूं कि बाप जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी गाल देते हैं अपने बच्चों को जवान करने में। मेरा बाप जो कि अब 61 साल की उम्र का हो चुका है, बल्कि 62, अब भी वो 9-9 घंटे गाड़ी चलाता है। किसके लिए? मेरे लिए। जबकि मैं खुद भी कुछ ना कुछ अपनी ज़ात के लिए कमा रहा हूँ, अभी तक घर वालों को कुछ नहीं दिया। बहरहाल मेरा बाप अब भी रात को मुझसे ज़्यादा लेट घर पहुँचता है और मुझसे पहले निकल जाता है। सुबह जब मुझे याद आया, चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो मैं जब उठता हूँ तो पानी गर्म पड़ा होता है और मेरे वालिद साहब तस्मे बांध रहे होते हैं अपनी शूज़ के ऑफिस निकलने के लिए। तो बताते हैं, हाँ भाई पराठा बना हुआ है और पानी गर्म है, नहा लो और नमाज़ पढ़ लो, और ये वो निकल जाते हैं। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे दूसरे बहन भाइयों के लिए। जब हम बीमार पड़ते हैं तो उनकी एक अनचाही सी मोहब्बत, और बाप बेचारा
اپنی اولاد کے سامنے رو بھی نہیں سکتا. اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اولاد کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کبھی کبھی پوچھ لینا چاہیے کہ بابا کیسے ہیں آپ, تھک تو نہیں گئے, ہار تو نہیں گئے. ایک شاعر نے کہا تھا کہ اے زندگی جو مانگوں دے دیا کر, کبھی تو میرے باپ جیسی ہو جا. تو باپ کی جیب اگر خالی بھی ہو تو وہ اپنی اولاد کو کبھی خالی نہیں موڑتا. اور اسپیشلی جو باپ کی اور بیٹی کی محبت ہوتی ہے وہ بڑی دیکھنے والی ہوتی ہے. باپ ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور پھر ہم جب جوان ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں یہاں سے اوپر لگ جاتی ہیں اور ہم فوراً سے کہہ دیتے ہیں یوں چٹکی میں کہ جی تو نے کیا ہی کیا, آپ نے, تو نے کیا ہی کیا. اور پھر ہم ایک اور آج کل بیماری ہے ہر دوسرے بندے کو, میرے سمیت, عشق ہو گیا ہے جی, شادی وہاں کرنی ہے, یہاں کرنی ہے. اسپیشلی لڑکیاں پھر بھاگ جاتی ہیں. ماں باپ کی عزت کا خیال ہماری ذمہ داری ہے, بلکہ ہمارے اوپر فرض عین ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی والد کو سپورٹ کریں, والدین کو سپورٹ کریں, اور باپ کو ڈیگریڈ نہ کریں, ایسے کام نہ کریں جس سے, چونکہ میں خود ایک ایسی سچویشن سے گزرا ہوں, مجھے پتہ ہے. لیکن پھر بھی باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. آپ کے دوست ہوں گے, عزیز ہوں گے سارے, ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے اس کے لیے معذرت. وہ آپ کو ایک ٹائم پہ چھوڑ جائیں گے جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت, کوئی آپ ایسا کام کر گزرتے ہیں جو باعث شرمندگی ہوتا ہے, وہ آپ کو چھوڑ جائیں گے. آپ کا ساتھ صرف آپ کے والدین نے دینا ہے, والد نے دینا ہے. وہ کہتے ہیں باپ کی باتیں سنو تاکہ آپ کو کسی اور کی باتیں نہ سننی پڑے. تو اگر باپ کی ڈانٹ میں محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, وہ ماں تو کہتی ہے بچہ بیمار ہو گیا تو اللہ کرے یہ ٹھیک ہو گیا, باپ بیمار ہوا ہی کیوں, اس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس نے کیئر کیوں نہیں کی, تو یہ بیمار ہوا ہی کیوں. وہ نہیں چاہتا کہ بیمار ہو. جب ماں بچے کو اٹھاتی ہے تو وہ اپنی کمر پہ اٹھاتی ہے, باپ جب اٹھاتا ہے تو وہ اپنے کاندھے پہ اٹھاتا ہے کہ بیٹا جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں وہاں سے 10 ہاتھ آگے تجھے دیکھنا ہے, تو یہاں بیٹھ. اور پھر جب وہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے تو ہم انہیں یوں سمجھتے ہیں جیسے گھر میں پڑی بیکار اخبار کی ردی. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک اور 2-4 شعر ہیں کہ باپ روٹی ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, باپ ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے. باپ ہے تو گھر میں تاج و راج ہے, باپ ماں کی چوڑی بندی اور سہاگ ہے. باپ ہے تو بچے کے سارے سپنے اپنے ہیں, باپ ہے تو شہر کے کھلونے اپنے ہیں. تو جن کے والدین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی, میرے سمیت اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اپنے باپ کی, اپنی ماں کی, اسپیشلی اپنے باپ کی عزت کر سکوں, قدر کر سکوں. اور ہم تھوڑا سا ڈرتے ہیں باپ سے یہ کہنے میں کہ ابا میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں, مطلب آئی لو یو ڈیڈ یا کچھ اس طرح کا. تو بہت کم ہمیں ایسے مواقع ملتے ہیں. تو اس ایسے موقع کی کھوج میں رہیں, جیسے ہی آپ کو ملے بس چٹکی سے 2-4 لفظ اس طرح کے کہہ دیں. اور امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگی تو مجھے کمنٹس کے اندر بتائیں, اپنی کچھ رائز دیں. میری ویڈیوز کو مزید میں مطلب اپنے اس لہجے کو, الفاظ کو, ویڈیوز کو کیسے اچھا بنا سکتا ہوں, اور کون کون سے کانٹینٹ کے اوپر میں بات کیا کروں, آپ لوگ مجھے کمنٹس کے اندر بتائیں تاکہ آنے والے وقت میں ان موضوع کو زیر بحث لایا جا سکے.
تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے اس خادم عتیق کو. اللہ حافظ.